الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ مخبتین وہ لوگ ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم حاضرین، عید اضحیٰ گزر گئی، قربانی کے ایام بیت گئے. حسب توفیق لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قربانی ایک قدیم عبادت ہے، اور ہر امت میں، ہر شریعت میں یہ موجود رہے. اللہ کی بندگی کا ایک ایسا طریقہ ہے جو بہت قدیم ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ مویشی، یہ چوپائے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ان کو قربان کرنا اللہ کے نام پر، یہ توحید اور خدا پرستی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مشروع کیا، قربانی مقرر کی. قدیم ترین چیز ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور اسی کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی.
کیا اس کا مقصد ہے، کیا اس کی روح ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام سے ان کو قربان کریں۔ تو جو بھی ذبیحہ ہوتا ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کسی جاندار کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہوگا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ ذبیحہ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، قربانی اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہی ان جانوروں کو بخشنے والا ہے، دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہمارے لیے ان کو مسخر کیا ہے۔ اس لیے شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے ان کو ذبح کرنے کے وقت، ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمیں اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام چوپائے، اس کی وضاحت قرآن میں دوسرے مقامات پہ کی گئی ہے۔ بہیمۃ الانعام میں کون سے مویشی آتے ہیں، کون سے چوپائے آتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس میں اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے۔ ایک مسئلہ بار بار چھیڑا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی اور پڑوا کی قربانی یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر لغت اٹھا کے آپ دیکھیں تو عربی میں بھینس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے الجاموس، اور عربی لغت میں جاموس کا معنی اگر آپ تلاش کریں تو وہاں ملے گا الجاموس نوع من البقرہ، بقرہ گائے ہے، جاموس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اس لیے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جس طرح سے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طریقے سے بھینس کی، پڑوا کی قربانی جائز ہے۔ تو قربانی کے جانور متعین ہیں، ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، جو جانور متعین ہے انہی کی قربانی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان چوپایوں پر جو اللہ نے بطور نعمت عطا کیا ہے اللہ کا ذکر کریں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا معبود معبود واحد ہے، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صرف اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے گا تو یہ شرک ہے، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ تو فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا معبود معبود واحد ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق صرف وہی ہے۔
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے معبود بنائے جاتے ہیں سب باطل ہے، سب غلط ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، پرستش اسی کی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ یہی قربانی کا پیغام، یہی قربانی کی روح ہے، یہی اصل چیز ہے جو قربانی کے ذریعے سے سمجھانا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے لوگو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ حضرت ابراہیم نے اسی کا ثبوت دیا تھا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے کو اختیار کرو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے اسے رکھا اور اسی وجہ سے رکھا کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرو گے۔ تو حضرت ابراہیم کا راستہ، ان کا طریقہ، ان کی زندگی کا شیوا، ان کا پیغام کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ سر اطاعت کو جھکا دو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اسلام، فرما برداری، اطاعت، سرافگندگی، جانثاری، ہر چیز کی قربانی، یہی حضرت ابراہیم کی زندگی کا سبق، اور قربانی کے ذریعے سے یہی سبق ہمیں دیا جاتا ہے۔ فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اخبات اور مخبتین کا مطلب ہے وہ لوگ جو خاکساری اختیار کرتے ہیں، جو متواضع ہوتے ہیں، جن کے اندر انکساری ہوتی ہے، جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، جن کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، جن کے اندر کبر اور غرور نہیں ہوتا ہے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ مومن متکبر نہیں ہوتا ہے، مومن مغرور نہیں ہوتا ہے، مومن گھمنڈی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ خاکسار ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے۔ مخبتین ان کی صفت ہے اہل ایمان کی۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آدمی کس بات پہ تکبر کرے گا؟ کیا چیز ہے اس کی اپنی، اس کے پاس سب اللہ کی دی ہوئی، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، منصب ہو، شہرت ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب اللہ کی دی ہوئی۔ کس چیز پہ اتراتا ہے؟ جب چاہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہے لے لے، سب اس کے ہاتھ میں۔ کس چیز پر اتراتا ہے؟ کس چیز پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے۔ گھمنڈ کرنے والوں کی عزت لوگ نہیں کرتے، سامنے چاہے کچھ نہ کہیں لیکن دل میں عزت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آدمی جب منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، اس کے اندر خاکساری ہو، تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی صفت ہے اخبات، وبشر المخبتین، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو، انکساری اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔
دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دے دی، اللہ کی رضا کی بشارت دے دی، کامیاب ہے وہ جو منکسر المزاج ہوتے، جو خاکسار ہوتے۔ اس کے بعد ان کی 4 صفات کا ذکر ہے، مخبتین کی 4 صفات کا ذکر ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ مخبتین وہ لوگ ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 4 صفات کا یہاں ذکر ہے، متواضعین کی، خاشعین کی 4 صفات۔ پہلی صفت یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر گرفت کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، وہ پکڑنا چاہے تو کوئی جائے پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس کی ہیبت، اس کی عظمت کا احساس اہل ایمان کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ لرز جاتے ہیں جب اللہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، کانپ جاتے ہیں جب اللہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اہل ایمان وہ ہیں کہ اگر کوئی فحش کام ہو جائے یا گناہ کے ذریعے سے اپنے اوپر انہوں نے ظلم کر لیا، ذکروا اللہ، تو اللہ کی یاد آتی ہے کہ میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فاستغفروا لذنوبہم، چنانچہ وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر گناہ میں لت پت نہیں رہتے۔ تو یہ ایک پہچان ہے مومن کی، اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اور یہ ایسا خوف ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ آدمی اللہ سے دور نہیں بھاگتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، وہی مہربان ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا اگر ذکر ہو تو اہل ایمان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے سے کوئی بات کہی جائے تو آدمی کو سوچنا چاہیے، آدمی کو اس پر دھیان دینا چاہیے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کی اندیکھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہی زمین اور آسمان کی بادشاہت کا مالک، تو ان کی ایک صفت یہ بیان کی کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا حوالہ دیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے، کانپ جاتے۔ والصابرین علی ما اصابہم، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، استقامت کا ثبوت دیتا ہے، مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے، جانتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مشیت۔ ما اصابکم من مصیبت فمن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے فیصلے سے آتی ہے، سب آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو مخبتین کی ایک صفت یہ ہے
کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، جزا فضا نہیں کرتے ہیں، نالا و شیون نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ، ثبات کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صبر کسی کمزوری کا نام نہیں ہے، صبر تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بہت مضبوط ہو۔ صبر کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے پر جمنے والے ہیں، چاہے کیسے بھی حالات ہو۔ جیسے غزہ کے لوگ ہیں، کتنی شدید آزمائش سے دوچار ہیں، لیکن جمے ہوئے ہیں، یہ صبر ہے۔ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتے، اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ تو مخبتین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صاحب کردار لوگ، ان کے اندر استقامت ہے، ان کے اندر بہادری ہے، ان کے اندر حوصلہ ہے، ان کے اندر ہمت ہے، گھبرانے والے لوگ نہیں، حالات کی وجہ سے پریشان آنے والے لوگ نہیں۔ حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو جتنا نیک ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما کر کے دیکھتا ہے کہ کون میرے راستے میں جمنے والا ہے، کون استقامت کا ثبوت دینے والا ہے، اس کے ذریعے سے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء پہ آزمائش کیسے آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن آزمائشوں سے گزرے، سیرت میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، امتحان ہے، آزمائش ایک امتحان ہے۔ مومن کے شیوا کیا ہونا چاہیے؟ صبر، استقامت، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تیسری صفت جو یہاں مخبتین کی بیان کی گئی ہے وہ ہے والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے نماز پڑھنے والے اور تمام آداب کو ملحوظ رکھ کے نماز پڑھنے والے، ظاہری آداب، باطنی آداب، طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور اخلاص بھی ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کو ضائع کر دے گا۔ تو مومنین کی صفات جہاں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، اکثر مقامات پر اقامت صلاۃ کا ذکر ہے۔ نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، نماز کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی یہ ضروری ہے۔ یہ مومن کے لیے وہ زاد راہ ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ 24 گھنٹے میں مختلف اوقات میں نماز کو رکھا گیا ہے تاکہ وقفے وقفے سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اللہ سے محبت کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس کا صاف اور شفاف پانی ہو اور روزانہ 5 بار اس میں وہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں رہے گا۔ صاف اور شفاف نہر میں روزانہ 5 بار جو نہائے گا
تو اس کے بدن پر میل کچیل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہی حال 5 وقتہ نماز ہوگا. ٹھیک سے اگر نماز پڑھی جائے تو نماز آپ کو صاف ستھرا کر دے گی، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے اخلاق کو، سب کچھ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحش کاموں سے، برائیوں سے، اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے. تو مخبتین کی، قربانی کرنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. قربانی کے ایام تو ختم ہو گئے، لیکن نماز تو زندگی بھر پڑھنی ہے. نماز سے تو مفر نہیں، کسی حال میں نہیں. آپ چاہے صحت مند ہو چاہے بیمار، نماز پڑھنی ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے. نماز سے تو کسی حال میں چھٹی نہیں. تو نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور چوتھی صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ مخبتین وہ ہیں کہ جو ہم نے روزی ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. ان کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہے جس کی علامت نماز ہے، اور ان کا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی مضبوط ہے، اور اس کی علامت انفاق. اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے بندوں کی محبت ہوگی. اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ کے بندوں سے تعلق ہوگا، اور اللہ کے بندوں سے تعلق ہوگا تو ان کی مدد ہوگی. ان کے لیے آدمی اپنا مال خرچ کرے گا. اور ایک خاص بات اس میں یہ کہی ہم نے دیا ہے، جو کچھ تمہیں حاصل ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. مما رزقناہم. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورا خرچ کر دو، اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے. جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. تو اسلام کا یہ بڑا نمایاں پہلو ہے کہ اس میں جو سماجی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی تاکید کی گئی ہے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، وہاں غریب بھی ہیں، وہاں پریشان حال بھی ہیں، وہاں مصیبتوں کا شکار لوگ بھی. ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اور جو کچھ ہم خرچ کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دے گا. اللہ تعالیٰ انفاق کو، صدقات اور خیرات کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پرورش دیتا ہے. قیامت کے دن بندہ دیکھے گا انفاق کا اجر، تو اسے خواہش ہوگی کہ اور میں نے خرچ کیا ہوتا، اور میں نے اللہ کے راستے میں نکالا ہوتا. تو مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، مواسات کا جذبہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو قربانی کی عبادت ہے اس میں یہ سماجی پہلو بہت نمایاں ہے. کس طریقے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مویشیوں کو پالتے ہیں تاکہ قربانی کے ایام میں لوگ خریدیں گے اور ان کی کچھ انکم ہو جائے گی. بہت بڑے پیمانے پر مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، کتنی قربانیاں ہوتی ہیں. پھر اس کا جو گوشت ہے وہ آدمی خود بھی کھاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بھیجتا ہے، اور غریبوں میں بھی تقسیم کرتا ہے، محتاجوں میں بھی تقسیم کرتا ہے. تو اسلامی عبادات میں سماجی پہلو ہر جگہ ہے، قربانی میں بھی ہے. اور یہ جو انفاق ہے یہ اسی سماجی پہلو کی علامت ہے. انسانوں سے محبت، ان کے کام آئیے. اللہ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں. تو یہ 4 صفات یہاں ذکر کی گئی. نمبر 1، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر ہو تو دل لرز جائے، دل کانپ جائے. دوسری صفت یہ کہ کوئی مصیبت ہو، آزمائش ہو، امتحان ہو، صبر اور ثبات کا ثبوت دیجیے، استقامت کا ثبوت دیجیے. نماز کا اہتمام کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو لے جا کے
جب کعبۃ اللہ کے پاس بسایا تو کیا دعا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس اس بن کھیتی کی سرزمین میں اس لیے لا کے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ حضرت ابراہیم سے ہماری نسبت ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، بچوں کی اسی طرح سے تربیت کرنی چاہیے۔ اور چوتھی صفت جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے انفاق، اللہ کے بندوں کی مدد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق دے، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، ہمارے اندر صبر اور استقامت پیدا کرے، ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ میں انفاق کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔